تم اپنے جسموں کا خیال کرتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں اس جسم کی حیثیت کیا ہے۔ یہ جو چمڑی ہے اس کی حیثیت کیا ہے، یہ جو گوشت پوست ہمارے جسموں پر ہے اس کی حیثیت کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ اس کو سجانے کے لیے عورتیں 2-2 گھنٹہ شیشے کے پاس کھڑے ہو کر میک اپ کرتی رہی۔ اب عورتوں کی طرف سے یہ میک اپ، لالی پاؤڈر اور کنگھیاں بالوں کو سجاتے رہے، اور تم اپنی باڈی کو بناتے رہے جیم میں جا جا کر کے۔ اب اس جسم کی حیثیت سنو، جس دن روح نکلی تمہارے جسم سے اور جب جنازہ لے جایا گیا، قبر میں تمہارے سب سے عزیز لوگ رکھ کر کے آتے ہیں، تختیاں قبر کی بند کر کے آتے ہیں، اتنی چھوٹی قبر کہ کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، ہاتھ پھیلانے کی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ آج اپنے پلنگ پر سو کر کے دیکھو، کسی کا ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے تو نیند نہیں آتی، لیکن قبر میں اتنی تاریک جگہ پر، چھوٹی سی جگہ پر، تنگ جگہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مردہ کروٹ بھی نہیں لے پاتا، پھر پلس اس کو اوپر سے نیچے سے پیٹ سے باندھ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اب حکماں نے جو لکھا ہے وہ سنو بزرگوں نے، جیسے ہی تیسرا دن آتا ہے تمہاری قبر کی زندگی کا، جب 3 دن گزرتے ہیں تمہاری ناک کے ذریعے سے پیٹ کی چیزیں باہر آنے لگتی ہیں، منہ کے ذریعے سے آنتڑیاں یا جو بھی اندر کا لیکویڈ ہے سب باہر آتا ہے۔ 5ویں دن کان کے اندر سے بھیجا نکلنے لگ جاتا ہے، یہ جو بھیجا سر کے اندر ہے وہ ختم ہو کر کے سڑ کر کے پیپ کی شکل میں کانوں سے باہر آنے لگ جاتا ہے، ناک اور منہ سے پیٹ کی چیزیں، کلیجہ، خون بن جاتا ہے، دیگر چیزیں سب کان اور ناک اور منہ سے نکلنے لگتی ہیں، اور 40 دن تو بہت دور کی بات ہے، 8ویں دن اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، پیٹ پھولتے پھولتے پھٹ جاتا ہے، اور جیسی پیٹ پھٹتا ہے قبر میں کیڑے پیدا کیے جاتے ہیں۔ تم 1000 کوشش کر لو لیکن وہ کیڑے اسی کے لیے پیدا ہی کیے جاتے ہیں، ان کی غذا ہے۔ وہ ناک سے نکلا ہوا گودا، منہ سے نکلا ہوا گودا کھانے کے لیے کیڑے جمع ہو جاتے ہیں، پورے جسم پر طاری ہو جاتے ہیں۔ پیٹ جب پھٹ جاتا ہے تو اتنی شدید تعفن والی بو آتی ہے کہ قبریں بند ہوتی ہیں، ورنہ کئی لوگ صرف بو سے بیمار ہو جائیں، کئی لوگ۔ اور یہی ہمارے جسم کی حیثیت ہے، یہی ہمارے جسم کی حقیقت ہے۔ اور چند دن گزر جاتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں لٹک کر کے باہر نکلتی ہیں، اس کی آنکھوں کی پتلیاں باہر آ جاتی ہیں اور گڑے پڑ جاتے ہیں۔ اب جو جسم کے اوپر موجود گوشت ہے اس کو چونٹیاں، مکوڑے اور کیڑے کھانے لگ جاتے ہیں، کھاتے کھاتے 2-3 مہینے کے اندر اس کو صرف اور صرف ڈھانچے کی شکل چھوڑ دی جاتی ہے، ہڈیاں باقی رکھی جاتی ہیں۔ جن بالوں میں تم کنگھیاں کرتے ہیں ان کے بالوں کی جڑوں میں پیپ پیدا کیا جاتا ہے، ہر بال کی جڑ پیپ بہاتی ہے۔ اور جن چہروں پر تم پاؤڈر لالی لگا کر کے اس کو سجایا کرتے ہیں آئینے میں کھڑے ہو کر، ان چہروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جھریاں پیدا کرتا ہے۔ یہ تو عام لوگوں کی بات، اور اگر گنہگار ہیں تو ان کے چہروں پر بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں، بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کی قبروں پر سانپ ان کی ناک کو ڈستے رہتے ہیں اور ان کا گودا پیتے رہتے ہیں۔ سانپوں کا عذاب، بچھوؤں کا عذاب، یا قبر کے عذاب کے ساتھ یہ جسم گلا دیا جاتا ہے، ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں باقی رہتا۔ تم کیا سمجھتے ہو مرنے کے بعد احساس نہیں ہوگا؟ مرنے کے بعد ہر درد کا احساس دگنا کر دیا جائے گا۔ آج زندگی میں جتنا تمہیں چونٹی کاٹنے سے درد ہوتا ہے، مرنے کے بعد یہ درد 10 گنا زیادہ بڑھ جائے گا، تمہیں اور درد ہوگا، اور درد ہوگا۔ یہی جسم جو کیڑوں کی غذا بن گیا، کفن ختم ہو گیا، ہمارے جسم میں پیٹ کا گودا باہر آ گیا، آنکھوں سے کانوں سے ساری چیزیں لکوڈ ختم کر دی گئی، بھیجا کانوں سے بہہ کر کے نکل آیا، بچا کیا ہمارے پاس؟ جس جسم کو ہم سجاتے رہے، سنوارتے رہے، اس پر ہزاروں پیسے بہاتے رہے، یہ جسم 40 دن کے اندر کیڑوں کی غذا بن گیا، سب ختم ہو گیا۔ میرے عزیزو، ہر انسان کے جسم کے ساتھ قبر یہی کرتی ہے، قبر دباتی الگ ہے، کیڑوں کا عذاب الگ ہے، بچھوؤں کا عذاب الگ ہے، لیکن یہ سب کے لیے احکام نہیں۔ کچھ وہ بھی جنازے ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہزاروں کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر جاتے ہیں، ہزاروں کی دلوں کی دھڑکن بند کر کے جاتے ہیں،
ان کے جنازے جب جاتے ہیں تو اللہ کے ملائکہ بھی فرشتے بھی ان کے جنازے کو اٹھانے کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کیے ہوئے تھے، جینا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے، مرنا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے۔ فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا، لحد میں عشق شہ، عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جب قبر میں جاتا ہے ایک عاشق رسول، اسے رکھا جاتا ہے، کفن اس کا بھی ہے، جسم اس کا بھی ہے، لیکن فرشتوں سے بھی کہا جاتا ہے اسے آہستہ سے جگانا، محمد عربی کا غلام ہے، رسول پاک کا وفادار ہے، اور کیڑوں کا اس کے جسم کو کھانا تو دور کی بات، فرمایا گیا قیامت تک اس کے کفن کو بھی میلا ہونے نہیں دیا جاتا۔ نہ تمہاری آنکھ سے، نہ تمہارے ناک سے، نہ تمہارے چہرے سے کوئی گودا باہر آتا ہے، کچھ نہیں میرے عزیزو، جسم تر و تازہ سلامت رکھا جاتا ہے۔ 1000 سال کیا 10,000 سال گزر جائیں، حوادث زمانہ بھی آئیں، لیکن اس کی قبر میں اس کا جسم سلامت رکھا جاتا ہے۔ اب تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے، کون سا جسم بنانا چاہتے ہو، وہ جو کیڑوں کی غذا بن جائے، یا وہ جس پر فرشتے بھی اتر کر سلام بھیجیں۔ میں نے خود میرے مرشد گرامی کے جنازے میں حاضری دی، حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جس مرد قلندر نے اپنی پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری۔ آج تم نعرے لگاتے ہو تاج الشریعہ تاج الشریعہ، ان کے شب و روز دیکھے تھے کبھی؟ ان کی صبح اور شامیں دیکھی تھی کبھی؟ بہت پیر ہوں گے جو باہر پیر ہوں گے، اندر پیر ہوں گے، لیکن تاج الشریعہ کو میں نے اندر بھی دیکھا ہے، باہر بھی دیکھا ہے۔ آنکھیں بند بھی ہوتی، آنکھوں سے اگر کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، تب بھی اتنا خیال ہوتا کہ کہیں سطر تو نہ کھل گیا ہو، کہیں پائجامہ اوپر تو نہیں ہو گیا ہو۔ سونے کے حالت کی بات کر رہا ہوں، کوئی نہ ہو تب بھی یہ خیال باقی رہتا۔ کون سا ایسا دن گزرتا جب وہ دلائل الخیرات نہیں پڑھ رہے ہوتے، قصیدہ بردہ شریف نہ پڑھ رہے ہوتے، ہزاروں سفر کی مصروفیات کے باوجود حضور پاک کی محبت کے نغمات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، جب انتقال ہوا وہ جمعہ کی شام تھی، اور ہمارے مردوں کو 6 گھنٹے 10 گھنٹے میں ہم کو قبرستان سپرد کرنا پڑتا، 12 گھنٹے رکھ دیں تب بھی فریج منگوانا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد قبرستان کے حوالے کر دیں۔ میرے مرشد گرامی کے انتقال کے بعد 48 گھنٹے رکھے گئے تھے، 48 گھنٹے رکھے گئے، اور اس کے بعد جنازے پاک کو غسل دے کر لایا گیا۔ یہ فقیر قادری جنازے کی گاڑی میں شریک رہا، حضرت کے قدم پکڑ کر کے میں قبر تک رہا۔ میں آپ کو صرف اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب گاڑی جنازے کی چلتی تھی، میں نے زندگی میں بھی حضرت کے ہاتھ پکڑ کر کے ادھر ادھر چلائے۔ حضرت کے ساتھ جب جانا ہوتا تو بازوؤں کو ہم تھامے ہوتے، ہم کیا چلاتے، ہمیں وہ خود چلا رہے ہوتے، لیکن یہ ہم برکت کے لیے پکڑے ہوتے۔ جو نرم و ملائم جسم تھا، میں نے وفات کے بعد جنازے میں کھڑا ہو کر کے دیکھا، قدموں کو پکڑ کر، نہ نرمی میں کمی آئی، نہ ملائم ہونے میں کوئی کمی تھی۔ اور جب گاڑی آگے چلتی تھی، جب آپ گاڑی جنازہ جس پر رکھا ہوا تھا چلتی تھی، تو میرے عزیزوں زندگی میں جس طرح جسم نرم ملائم تھا، میں نے دیکھا کہ گاڑی جب اس کے دھڑکے ہوتے تھے ادھر ادھر، تو پیٹ مبارک اور سینے مبارک ویسے ہی ہلتا تھا جیسے کسی زندے کا ہلتا۔ ہاتھ پر انگلی رکھے تو خون سرک جائے اور پھر اپنی جگہ پر آ جائے۔ یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں کر رہا، یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز ہے۔ اور قبر انور میں رکھنے کے بعد جب ان کے صاحبزادے اور داماد نکل کر کے آئے، تو تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ چہرہ خود بخود قبلے کی طرف تھا۔ ہم اپنے مردوں کو رکھواتے ہیں، لیکن اس عاشق رسول نے اپنا چہرہ پہلے سے قبلے کی طرف کر لیا۔ یہ کرامات کہیں یا زندگی کی حقیقت کہیں، حقیقی بات تو یہ ہے جو مصطفیٰ کی یاد میں جاتا ہے۔ اس نے کیا ہی خوب کہا شاعر کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں
फरेब में हो, बगौर देखो मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। हाँ, मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हो। इन आशिकों का हाल यही होता है कि ये मर भी जाते हैं, इंतकाल कर भी जाते हैं, तो बस लिबास बदलता है, लेकिन जिंदगी पहले से और बुलंद होती है। अजीज़ान गिरामी, तुम्हें इसी बात पर मैं लाना चाहता हूँ। कौन सी जिंदगी गुजारना चाहोगे? कौन सी जिंदगी? या अय्याशों की, या नचनियों की, या मुजरा करने वालों की, इन जालिमों की जो जहन्नम की तरफ तुम्हें ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं? चंद दिनों की अय्याशी है। तुम गाने गाकर, उछल कूद करके अपने नफ्स को तो राजी कर सकते हो, लेकिन रब्बे जुल जलाल की रजा कभी नहीं ले सकते। आज तुम दुनिया में फिल्मों की जिंदगी जी करके थोड़ी देर की खुशी तो हासिल कर सकते हो, लेकिन कब्र की राहत कभी नहीं ला सकते, कब्र का सुकून कभी नहीं ला सकते। कब्र में अगर सुकून चाहिए तो सिर्फ हमारे सीनों को उधर हवाले करना होगा, मुस्तफा करीम के हवाले करो। अब अपनी जिंदगी को बदलने का वक्त आ गया। ऐ मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत यही है कि हुजूर के अखलाक की पहले हिफाजत की जाए, हुजूर की सुन्नतों की हिफाजत की जाए, हुजूर पाक के नाम पाक की हिफाजत की जाए, उनकी तालीमात, उनके अहादीस की हिफाजत की जाए। जिस तरह सहाबा इकराम ने अपनी जानें कुर्बान करके हुजूर की इज्जत की हिफाजत की है, आज वक्त आया है इन जालिमों की तरफ ना देखना। ये भौंक भौंक करके तुम्हें जगा रहे हैं, बेदार कर रहे हैं। मैं जवाब देता रहूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन साथ में मैं इन हादिसात को अपने लिए एक अलग अंदाज से देखता हूँ। अगर कोई कुत्ता किसी मंदिर के गूफे में बैठकर भौंकता है और मेरे नबी पाक की अजमत पर हमले करता है तो दर्द तो होता है, लेकिन साथ में अकीदा भी तो हमारा ये है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये कुत्ते किताब लिख करके कहते हैं मोहम्मद अरबी का चरित्र, उनके अखलाक, उनके किरदार पूरे थे, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस्लाम में जिससे इम्प्रेस होकर इस्लाम कबूल किया जाना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस्लाम से हटा देना चाहिए। इन जालिमों को मैं जवाब देना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों, ये तुम्हें जगाने के लिए आ रहे हैं, ये तुम्हें बेदार करना चाह रहे हैं। अब उठो और ये बताओ तुम कहां कहां से मेरे नबी को मिटाओगे, कहां कहां से? अरे हमारे घरों में बच्चों की विलादत भी होती है, कान में अगर हम अल्लाह का नाम लेते हैं तो साथ में मोहम्मद का भी नाम है। हमारे बच्चे जिस दिन इस दुनिया में आते हैं, अज़ान उनके कानों में दी जाती है तो अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम भी आता ही है। हमारी अज़ानें, हमारे नमाज को बुलाने वाली आवाज़ें, तुम क्या मिटा पाओगे मोहम्मद अरबी के नाम को? ये हजारों नहीं करोड़ों अज़ानें बार बार दिन में दे दे करके ये बताती हैं कि तुम वल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तुम कभी अलग नहीं कर सकोगे। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदी हो, वल्लाह जिक्र हक नहीं गुंजी सकर की है। हुजूर पाक का नाम कहाँ से हटाओगे? अज़ानों से हटाओगे, इकामत से हटाओगे, नमाजों से हटाओगे? बल्कि इकबाल ने क्या ही खूब कहा था, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है। कहाँ है ये नाम? दश्त में दामन कोहसार में मैदान में मोहम्मद है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में मोहम्मद है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में मोहम्मद है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में मोहम्मद है। मैंने ये तब्दील करके इसीलिए पढ़ा है कि हर जगह मोहम्मद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम कहाँ से हटाओगे? हमारे करोड़ों की जिंदगियां उस नाम पाक पर कुर्बान, उस नाम पाक पर कुर्बान। इन जालिमों को ये बात बता देना, इस नाम पाक पर अल्लाह ने नुक्ता तक नहीं रखा है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर नुक्ता तक नहीं आए तो बहुत दूर की बात है। और मिटाने की बात करते हो, मिटाने के लिए तुम इसका एक लफ्ज तक नहीं मिटा पाओगे। मोहम्मद अरबी उस अजीम हस्ती का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस्सरा में हैं, जिसकी शाखें औजे सुरैया पर हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रफ़अना लका ज़िक्रक कह करके बुलंद फरमा दिया है। किसी के घटाने से हुजूर का नाम कभी नहीं घटेगा। मैं
عظمت مصطفیٰ کے لیے بارگاہ اعلیٰ حضرت کی کا سہارا لیتے ہوئے مسلمانوں تم سے یہ بات کہنا چاہوں گا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تم بھوکتے رہو میرے نبی کی شان پر اور ہم سنی کہتے رہیں گے سب سے اعلیٰ و اولیٰ محمد ہے، سب سے اولیٰ و اعلیٰ محمد ہے، سب سے بالا و والا محمد ہے، دونوں عالم کا دولہا محمد ہے، اپنے مولا کا پیارا محمد ہے۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا محمد ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ محمد ہے۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا محمد ہے۔ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا محمد ہے۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا محمد ہے۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا محمد ہے۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا محمد ہے۔ غم زدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا محمد ہے۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ کہیں پر تم الگ نہیں کر سکو گے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ رقم فرمایا ہے، جنت کے دروازوں پر، عرش و کرسی لوح و قلم پر، آسمانوں کے ہر دروازے پر محمد عربی کا نام رقم ہے۔ دنیا کے ہر گوشے میں وہ نام پاک موجود ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ بس آخر میں میرا یہی مشورہ سب سے ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ مولا کریم اس جلسہ پاک کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عام عطا فرمائے۔ میں تمام حاضرین کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کو یہ نصیحت کرتا جاتا ہوں کہ آپ زمانہ تمہاری قربانیوں کے انتظار میں ہے اور تمہاری قربانیاں اگلی نسلوں کے لیے بھی اور تمہاری آخرت کے لیے بھی رنگ لائیں گی۔ آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ کبھی کسی سے خوف نہیں کھائیں گے، کسی چیز سے نہیں ڈریں گے، ہم تختہ دار پر بھی چوم کر کے چڑھیں گے۔ ہاں اب میں یہی کہتا ہوں، باطل سے ہم ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، باطل سے ہم ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، ماریں گے یا مر جائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ ہاں جو تخت نشی ہیں وہ بھی سن لیں توہین نبی کے مجرم کو، جو تخت نشی ہیں وہ بھی سن لیں توہین نبی کے مجرم کو ہم دار پر لے آئیں گے ناموس رسالت کی خاطر، ہم دار پر لے آئیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ زندہ نہیں بچنے پائے گا گستاخ رسول کسی صورت، زندہ نہیں بچنے پائے گا گستاخ رسول کسی صورت، اسے ہم دوزخ میں پہنچائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، اسے ہم دوزخ میں پہنچائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ توہین رسالت ہوگی تو شمع نبوت کے پروانے، توہین رسالت ہوگی تو شمع نبوت کے پروانے طاغوتوں سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، طاغوتوں سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ آخری شعر اس کا یہ ہے، جو شخص کرے گا ہمدردی، سمجھ کر کے چلے، جو شخص کرے گا ہمدردی بے ادبی کرنے والوں سے، ان ظالموں سے جسے بھی ہمدردی ہے نا، جو صلح کلی ہے ہماری جماعت کے منافقین ہیں، غدار ہیں، جو نام مسلمان رکھے ہوں، پگڑی داڑھی سب رکھے ہوں اور ان ظالموں کی گود میں جا کر بیٹھتے ہوں، ان سے میں کہہ رہا ہوں جو شخص بھی رکھے گا ہمدردی بے ادبی کرنے والوں سے، ہم اس سے بھی قرضہ چکائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، ہم اس سے بھی قرضہ چکائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ دیکھنا اب یہ امت مصطفیٰ کے شیر بیدار ہونے لگے ہیں،
जिस दिन ये बेदार होंगे तो इन कुत्तों की खैर नहीं होगी, इन कुत्तों की खैर नहीं होगी। मौला करीम इन चेहरों को सलामत रखे, इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, इन माओ और बहनों की गोदों में मौला हसनैन करीमैन पैदा फरमाए, इनको मौला दोबारा सलाहुद्दीन अता करे, शहाबुद्दीन अता करे, औरंगजेब टिप्पू से शहीद अता करे। मौला हमें हमारे मुजाहिदीन की क़ियादत अता फरमा दे, हमें मुजाहिदीन का किरदार अता फरमा दे, हमें गाज़ियान इस्लाम बना या शहीदान इस्लाम बना। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल हमारी दुआओं को नालैन मुस्तफ़ा के सदक़े कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। खुसूसियत के साथ आज के इस इजलास को जिन्होंने मुनक़्क़िद किया, यहाँ पर हाजी इरशाद साहब, उनके वालिद गिरामी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये इतना अजीम जलसा है, इतना अजीम जलसा है, नामूस रिसालत ताजदार खत्म नबूवत के नाम पर यकीनन रसूलुल्लाह तक ये सारा मामला उस फरिश्ते पहुँचाएंगे और साथ ही इसकी खैरात मरहूम की कब्र तक भी जाएगी इंशाअल्लाह। आइंदा हमारे यही रिवाज भी होने चाहिए, हमारी शादी बियाह वली में सारी चीज़ों में हम लाखों के पैसे पटाखों में नहीं उड़ाएंगे, हुजूर की मोहब्बत में मीलाद करके खर्चा करेंगे, हुजूर के नाम पर खर्चा करके करेंगे। क्यों? हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हमें जो भी मिला है वह सदका रसूलुल्लाह का, उनके नाम पर हम लुटाएंगे। और ये ऐलान सुन करके चले इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप तक भी उलमा आएंगे। हमने अभी दो चंद रोज़ कबल, ये काफ़ी दिनों से, कई महीनों से हमारे जहन में था, वो मैंने हैदराबाद की सरजमीन से शुरू भी किया। आज आपके सामने भी ऐलान करता हूँ कि हमने तहरीक की एक बुनियाद रखी है, जिस तहरीक का नाम है तहरीक फ़िदा का या रसूल अल्लाह, तहरीक फ़िदा का या रसूल अल्लाह। इसमें मखसूस वो जवान अपनी खिदमत देने के लिए ज्वाइन हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जिनको हुजूर पाक की वफ़ादारी करनी है, हुजूर पाक की बारगाह में अपनी कुर्बानी पेश करनी है। वो जवान इस तहरीक से वाबस्ता हों और हर इलाके में उनका सबसे पहला काम यही होगा कि नौजवानों को हुजूर के नाम पर बेदार करना शुरू कर दें, बेदार करना शुरू कर दे। उसके बाद अब हम कब्र में भी जाएंगे, हमें टेंशन नहीं होगा, फिक्र नहीं होगी, इसलिए कि उम्मत जाग चुकी होगी और कर्जा ले रही होगी इंशाअल्लाह, ये अपना कर्जा उतार रही होगी, अगरचे हम कब्र में भी जाएंगे। लेकिन आपके लिए सिर्फ जिम्मेदारी इतनी है कि अब बेदार करने के लिए इस तहरीक से वाबस्ता हो, और बात करेंगे तो सिर्फ हुजूर की बात करेंगे। और स्टेज वालों से भी मैं कहता हूँ, शोरा से भी मैं कहता हूँ, हमारी तारीफ कम कर दें, थोड़ी सी हमारे लिए नारे लगाना कम कर दें, अब ये ख़त्म करें इस रिवाज को। अब इस मिंबर से भी अगर कोई बात होगी तो सिर्फ रसूलुल्लाह की बात होगी, क्योंकि जब बादशाह हमारे पास है तो वजीरों की बात क्या करें, बादशाह है रसूलुल्लाह की ज़ात, तारीफ होगी तो सिर्फ रसूलुल्लाह की। हमारी तारीफ मैं अपने मुतालिक कर रहा हूँ, बाकी आप दूसरे अइम्मा इकराम का ज़रूर नारा लगाएं, अल्लामा अज़हरी साहब आएँ ज़रूर नारा लगाएं, इस्तिक़बाल करें। मैं अपनी जानिब से मेरे मुतालिक कहता हूँ, मैं तारीफ़ के काबिल नहीं। जब हुजूर की शान में गालियाँ दी जा रही हों और हम अपनी इज्जत करवा रहे हैं, ये हमें ज़ेब नहीं देता, ये मुझे ज़ेब नहीं देता। इसलिए अब नारा भी लगे तो सिर्फ रसूलुल्लाह के नाम का लगे, हुजूर पाक की इज्जत का। और आला हज़रत ने भी हमें यही सिखाया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। किसका? उनका, हुजूर का जिक्र करते रहेंगे। आला हज़रत का मिशन यही था, उनका मसलक भी यही था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आला हज़रत का कलम कभी दूसरों की तारीफ नहीं करता था, करूमद है अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। ये आला हज़रत का मसलक है, इसी पर हम सबको कायम होना है। अब पीरों की, फकीरों की, वजीरों की, सारे लोगों की बातें अपने अपने तौर पर बाद में की जाएगी। अब बात की जाएगी तो सिर्फ बादशाह आज़म की जाएगी, सिर्फ रसूलुल्लाह की बात करें। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, इस तहरीक को अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। रज़ा कमेटी को जिन्होंने बुनियाद रखा था, जैसे मौलाना रोशन ज़मी साहब ने मुझे ख़बर दी थी, रईसुल क़लम अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब क़िबला की यहाँ कुर्बानियाँ रही हैं, उस मर्द कलंदर की तुरबत पर मौला लाखों सलाम उतारे हैं,
لاکھوں رحمتیں اتارے، اس لیے کہ وہ ہمارے امت کے ایک ایسے عالم تھے جس پر آخری سانس تک میں فخر کروں تو کم ہے، اس لیے کہ ایسا مرد مجاہد امت میں 100 سالوں میں بھی نہیں ملتا۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہر سانس میں امت کا درد تھا، امت کا درد تھا، وہ بیٹھے تو امت کا خیال کریں، سوئیں تو امت کا خیال کریں، اور یہی درد انہیں کبھی انگلینڈ لے گیا، کبھی ہالینڈ لے گیا، کبھی امریکہ لے گیا، نذرانے اور لفافوں کے لیے نہیں لے گیا، امت مصطفیٰ کا درد لے کر کے گیا، اور وہ یہاں تک پہنچے۔ کئی ایسے دیہات ہیں جہاں گاڑی نہیں جاتی، بیل گاڑی میں وہ رئیس القلم جایا کرتے، اور وہاں جا کر مدرسے قائم کیا یا امت کا کام کیا۔ مولا تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑوں سلام، اور اس رضا کمیٹی کو مولا شاد و آباد رکھے، اور اس کے ذریعے سے ناموس رسالت کا کام ہوتا رہے، چلتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔